اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالی نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان میں نے تجھے حکم کیا تھا، میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ کس چیز نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ حالانکہ حکم میرا تھا، میرا حکم تو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، میری عبادت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ میں نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اور تجھے حکم بھی میں نے کیا ہے۔ قال انا خیر من، شیطان نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی زمین پر بیٹھتی ہے۔ صاف ظاہر بات ہے جو چیز اوپر کو اٹھنے والی ہوتی ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اعلیٰ اور افضل ہوں۔ آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ قال انا خیر من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پھر جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیکھا، شیطان مقابلہ کرنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے شیطان یہاں سے دفع ہو جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان بھی سیدھا ہو گیا، کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، قیامت تک مجھ پر موت کو مسلط نہ کرنا، قیامت تک مجھے ہلاک نہ کرنا، قیامت تک مجھے زمین کے اندر سے، دنیا کے اندر سے نہ نکالنا، قیامت تک کے لیے مجھے ختم نہ کرنا۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی، قیامت تک تجھے ختم نہیں کروں گا، قیامت تک تجھے مہلت دیتا ہوں، قیامت تک تجھ پر موت کو مسلط نہیں کروں گا، قیامت تک تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، پھر یہ شیطان سیدھا ہو کر کہنے لگا، چیلنج کرنے لگا، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرے تمام کے تمام بندوں کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، تیرے تمام بندوں کو گمراہی کے راستے پر چلا دوں گا، جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگا دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جنت کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیری فرما برداری کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس فرما برداری کے راستے پر، سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر کسی کو نہیں جانے دوں گا، تیرے بندوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جہنم کے راستے پر چلاؤں گا،
دھکے دے دے کر جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لے جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے میرے پروردگار تیرے بندوں کے سامنے سے آ کر حملہ کروں گا. ومن خلفہم، تیرے بندوں کے پیچھے سے آ کر حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے آ کر حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، اور تیرے بندوں کے بائیں طرف سے آ کر حملہ کروں گا. اے میرے پروردگار تیرے بندوں کے ہر طرف سے آ کر میں حملہ کروں گا. ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگاؤں گا. تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا، تیرا باغی بنا دوں گا. ایک چیلنج شیطان نے کیا، دوسرا چیلنج پروردگار نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا اے شیطان تو بھی غور کر کے سن لے، میں تجھے بھی پکڑوں گا، تیری اتباع کرنے والوں کو بھی پکڑوں گا اور پکڑ کر جہنم کو بھر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی چیلنج فرما دیا. اللہ نے فرمایا اے شیطان جا تو پوری کوشش کر. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان اپنی آواز کے ذریعہ، گانے بجانے کے ذریعہ. اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے سوار فوج کو بھی ساتھ ملا لے. وَرَجِلِكَ، پیادہ فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں جا تمام دنیا کے کافروں کو اپنے ساتھ ملا لے، دنیا کے بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملا لے، دنیا کے سائنسدانوں کو اپنے ساتھ ملا لے، ساری دنیا کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا لے، سونا چاندی ہیرے جواہرات کو جمع کر لے، سیاسی طاقت کو جمع کر لے. اللہ نے فرمایا جا پوری طاقت خرچ کر کے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر. لیکن یاد رکھنا ایک چیلنج تو نے کیا ہے اور ایک چیلنج میں نے کیا ہے کہ میں تجھے بھی پکڑوں گا، تیرے پیچھے چلنے والوں کو پکڑوں گا، پکڑ کر جہنم کو بھر دوں گا. جب شیطان نے کہا اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تو نے ایک قسم اٹھائی، میں رب العالمین پروردگار 5 قسمیں اٹھاتا ہوں. وعزتی، میری عزت کی قسم. وجلالی، میرے جلال کی قسم. وکرمی، میری بخشش کی قسم. وارتفاع مکانی، میری بلندی مرتبہ کی قسم. وعلو شانی، میری بلندی شان کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شیطان تو نے ایک قسم اٹھائی ہے، میں رب العالمین پروردگار 5 قسمیں اٹھا کر وعدہ کرتا ہوں جب بھی میرا بندہ گمراہ کرے گا، جب بھی میرا بندہ نافرمانی کرے گا، جب بھی میرا بندہ گناہ کرے گا، اللہ نے فرمایا 100 سال تک گناہ کرتا رہے گا، نافرمانی کرتا رہے گا. 100 سال کے بعد جب میرے دروازے پر آ کر کہے گا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ، میں اپنے تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں تمام بندوں کو گمراہی سے بچا لوں گا، گمراہی پر کے راستے پر چلنے سے بچا لوں گا. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اے ہمارے پروردگار
انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ انسان خون ریزی کرے گا۔ اسی لیے جب یہ انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے پیچھے کئی چیزیں لگا دی۔ انسان کا نفس انسان کو گمراہ کرنے پر لگا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے پر لگا ہے، خواہشات انسان کو گمراہ کرنے پر لگی، یہ دنیا انسان کو گمراہ کرنے پر لگی، پیسہ دولت انسان کو گمراہ کرنے پر لگی، اور اسی طرح گھر بار اولاد بھی، ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دولت جیسے آئے کما کر لے آؤ، ہمیں کھلاؤ۔ یہ بھی گمراہ کرنے پر لگے ہیں، انسان کا اپنا پیٹ بھی انسان کو گمراہ کرنے پر لگا ہے۔ جب یہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتا ہے اور کانوں تک لے جا کر کہتا ہے اللہ اکبر، جب یہ دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں نے دنیا کو بھی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، دولت کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اپنی خواہشات کو، شیطان کو، نفس کو، دنیا کو، پیسے کو، جائیداد کو، اولاد کو، سب چیزوں کو میں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ اے میرے پروردگار، تیرے سامنے کھڑا ہوں، صرف تیری عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اے فرشتوں تم کہتے تھے یہ انسان خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، یہ انسان جو ہے نا گمراہی کے راستے پر چلے گا، یہ انسان قتل و غارت کرے گا، دنیا کے نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری فرما برداری میں لگا، میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے سجدے کر رہا ہے، میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعریف کرتے ہیں، فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے، خاص طور پر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، پیاس بھی تکلیف دے رہی ہے، بھوک بھی تکلیف دے رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ چیز اٹھا کر کھا لو، کھانے بھی سامنے پڑے ہیں، عمدہ قسم کی مشروبات بھی دسترخوان پر سامنے پڑے ہیں، لیکن ہاتھ بڑھا کر نہ کھانے کھاتا ہے نہ کوئی چیز پیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہو کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو اور کھانا پینا شروع کر دوں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس انسان پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے مجھ سے ڈر کر، بھوک بھی لگی ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں، پیاس بھی لگی ہے لیکن مشروبات بھی پڑے ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انتظار میں بیٹھے، کہ اللہ کا حکم آئے تو فوراً کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے فرشتوں تم کہتے تھے یہ انسان خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، دیکھو یہ انسان میری عبادت کر رہے، میرے حکم کے انتظار میں بیٹھے، میری تسبیح بیان کرتے، میری تعریف بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے، حضرت جبریل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور بیت اللہ کے پاس آ کر جھنڈا گاڑتے ہیں، تمام فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں دنیا میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرو، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرو، سجدہ کرنے والوں کو تلاش کرو، تسبیحات بیان کرنے والوں کو تلاش کرو، استغفار کرنے والوں کو تلاش کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو تلاش کرو، تہجد پڑھنے والوں کو تلاش کرو، نماز پڑھنے والوں کو تلاش کرو، جاؤ دعائیں مانگنے والوں کو تلاش کرو، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو اور ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں بھی کرو۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ سارے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے فرما برداروں کو، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرنے والوں کے ساتھ آ کر اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت کرنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مسلمان دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔
ساری رات یہ اللہ کے فرشتے صبح ہونے تک، صبح کی اذان ہونے تک یہ اللہ کے فرشتے عبادات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچیں۔ تو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے بھی شیطان کو چیلنج کیا۔ تو بہرحال کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کئی انداز سے بیان فرمایا۔ جب فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بات کرنے کو تیار ہیں، ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کر رہا ہے جو مخلوق دنیا میں آ کر خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم تیری حمد بیان کریں گے، تیری تعریف کریں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے میرے فرشتوں، جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دی۔ فرشتوں کا تعلق دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں، جس شعبے کے اندر انسان کام کرتا ہے اس شعبے کی چیزیں اور چیزوں کے نام اس کو جلدی سے یاد ہو جاتی، بھولتی نہیں۔ اس انسان کا تعلق تھا چیزوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دنیا کی اشیاء کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے، حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہو گیا، بھولے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا، فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں، تمام چیزوں کے نام تم مجھے بتا دو اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار تو پاک ذات ہے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے پروردگار، انسان کو پیدا کیا اس کی حکمتیں تو جانتا ہے۔ ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے، ہمیں یاد نہیں ہوئے، اس کی حکمت کو بھی تو جانتا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتایا، قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو میں پروردگار جانتا ہوں، تم نہیں جان سکتے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ،
جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، اور جن باتوں کو دلوں کے اندر چھپاتے ہو اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو بھی میں پروردگار جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کو میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسان کے درمیان علم کے اندر مقابلہ کروایا، مناظرہ کروایا، امتحان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انسان کے پاس علم تم سے بھی زیادہ ہے، جن چیزوں کو انسان جانتا ہے تم نہیں جان سکتے، تمہیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ کیوں؟ دنیا کی اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ انسان کھانے پینے کی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کے رزق کا انتظام فرمایا، اور ان تمام چیزوں کو انسان ہی جان سکتا ہے۔ زمین کے خزانوں کو بھی انسان جانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر، دریاؤں کے اندر غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، انسان کو غرق ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے انسان نے غرق ہونے سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بحری جہاز بنا ڈالے، کشتیاں بنا ڈالی۔ اگر دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتا تو یہ بحری جہاز یہ فرشتے کیوں بناتے؟ یہ فرشتے اس کے محتاج ہی نہیں، پانی کے اندر یہ فرشتے غرق ہی نہیں ہوتے، انسان غرق ہوتا ہے اور اسی کو ضرورت ہے کہ بحری جہاز بنائے جائے، اور اسی طرح سفر کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، سفر کی ضرورت فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ سفر کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے اور فرشتے نہیں تھکتے، جتنا بھی چلیں جتنا بھی اڑیں فرشتے نہیں تھکتے، اسی لیے انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور انسان نے ہی زمین کے اندر سواریاں بنا ڈالی، گاڑیاں بنا ڈالی، طیارے بنا ڈالے، اور کتنی ٹنوں کے ٹن لوہے کو انسان نے فضا کے اندر اڑا دیا۔ بیمار ہوتا ہے انسان، فرشتے بیمار نہیں ہوتے کہ ان کو دوائی کی ضرورت پڑے، انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے طب کے اندر انسان نے غور و فکر کیا، سائنسی تحقیقات کی، عجیب و غریب تحقیقات کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہ سارا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا، اور انسان کو عطا کر دیا ہے انسان دنیا کے نظام کو تو نے ہی چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو انی عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، غیبی باتوں کو میں پروردگار جانتا ہوں، اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شروع میں نے